جہانگیر صاحب، آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں آئین میں ججز کی تقرری کا یہ جو نیا طریقہ کار ہے، کیا اس کی مزید ڈیٹیلز ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ عدلیہ کی خود مختاری پر کوئی اثر ڈالے گی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب تو یہ نظام جب آپریشنل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ عدلیہ کی آزادی اور مختاری پہ کتنا اثر ڈالے گی۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ جو ہے میرٹ پہ اور کراس دا بورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس پہ کام نہیں کر رہا۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی بھی کورٹ کو دیکھ لیں، ہائی کورٹ کے ججز کی بے شمار اسامیاں خالی ہیں۔ وہ جو بیک لاگ ہے سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ کورٹس اور ہائی کورٹس کے اندر ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے۔ اب کسی چیف جسٹس کو، ان ججز کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ بیک لاگ ختم کریں، لیکن آپ نے جو بھی ترمیم لانی ہے اس کے پیچھے آپ کی انٹینشن ٹھیک ہو۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا، آپ ہر ادارے کی ریفارم چاہیے۔ سب سے پہلے آپ پارلیمنٹ کو ریفارم کریں کہ پارلیمنٹ کی آزاد پارلیمنٹ ہے ہمارے ملک کے اندر۔ ہم مثالیں دینے ارجنٹینا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، انڈیا، لیکن آپ نے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ کس طرح الیکٹ ہو کے آتے ہیں؟ یہاں تو الیکشن کا پروسیس ہی بڑا جو ہے وہ بگس ہے اور اس کے اندر اتنی ڈائلیوٹڈ ہے کہ آپ کی جب سے کانسٹیٹوئنسی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے اس کے وقت ہی جو ہے اتنی انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ ایک مطلب گورنمنٹ کا ایک ادارہ جو اپنی مرضی سے ڈیلیمیٹیشن کراتا ہے، اپنی مرضی سے وہ گورنمنٹ بناتا ہے۔ یہ پہلی چیزیں طے ہوتی ہیں، گورنمنٹ نے لوگوں کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی ورسٹ قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کے چوزن ریپرزنٹیٹیو ہو، لیکن ٹرو سینس میں پارلیمنٹ جو ہے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس ملک کے اندر آج دن تک ہوئی ہے۔ یہ پہلے طے ہو جاتا ہے کہ اگلی 5 سال میں کس کی حکومت ہوگی، اس کے لیے ریفارمز اور پلاننگ ایک ادارہ گورنمنٹ کا کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے کام کرنا۔ اس کا کام صرف پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ جب تک اس کی انٹرفیئرنس اداروں سے ختم نہیں ہوگی، ملک کا نظام نہیں ٹھیک ہوگا۔ اور اب بھی یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے، یہ اس ادارے کی اما پہ لائی گئی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ریفارم اس میں جوڈیشری میں لا سکے۔ اور اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ کی صورتحال ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ احسان صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے جہانگیر صاحب نے بھی جی میری ایک منٹ دیکھیں، یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرائکارٹی آف دا پاور کانسٹیٹیوشن میں اس پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، عدالتیں بھی نہیں عمل کر رہی۔ میں نہیں کہتا کہ عدالتی نظام بڑا ٹھیک جا رہا ہے، عدالت کے اندر بھی بہت خامی ہے، پارلیمنٹ کے اندر خامی ہے، لیکن اکراس دا بورڈ جب آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہوگی ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نا، ہر کام ایک مصلحت کے تحت، ایک ایکسپیڈینسی کے تحت کر رہے ہیں کہ یہ میرا جج آ جائے تو میں یہ ہو جائے گا، اس کا جج آئے گا تو یہ ہو جائے گا۔ اب جتنے چیف جسٹس آتے ہیں، جو آرمی چیف آتے ہیں، ہر پارٹی کہتی ہے میرا۔ جہانگیر صاحب، یہ تو بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے، صرف حکومت کے لیے نہیں، اپوزیشن کے لیے نہیں، بلکہ عدلیہ کو اپنی ساکھ اگر برقرار رکھنی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو گروپزم اب ایک ہم نے دیکھا کہ ہر کسی کو پھر اندازہ ہو جاتا تھا کہ جس بینچ میں کیس لگے گا اس کا کیا فیصلہ آئے گا، یہ بھی بہت غلط تھا۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ دیکھیں نا، بینچ میں کیس لگنے سے پہلے اب قاضی فیصل صاحب آئے تو انہوں نے شروع میں بڑا ٹھیک کام کیا اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید جو ہے انہوں نے اپنی پاور بھی ڈائلیوٹ کر دی، لیکن اچانک جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ہاتھ سے چیز سے نکل جائے گی، کہ دوسری طرف کوئی بیلنس جو ہے وہ جھک رہا ہے، ٹلٹ ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً ساری پاور دوبارہ جو ہے ایک پلاننگ کے تحت اپنے ہاتھ میں لے لی، آرڈیننس لے کے آئے۔ اب خود انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں، آرڈیننس کیوں لاتے ہیں؟ اور اسی آرڈیننس کے تحت انہوں نے اپنی کمیٹی چائز کی بنائی، پھر اپنی چائز کے بینچ بنائے، پھر چائز کے فیصلے۔ ٹھیک ہے احسان صاحب، آپ